تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس کی تم کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم کرنے والوں کو نکال دو۔ در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا۔ اب مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وہی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرتا کہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو وہ اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنی نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہ میں سے مچھلی پکڑ لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اور معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا۔ اتنا بڑا لمبا جوان تھا اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی۔ وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا۔ وہ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اس کے باپ کا نام سبحان تھا اور ماں کا نام عنق تھا۔ وہ بنت آدم علیہ السلام تھی۔ پس عوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد عوج بن عنق ان سب کو پکڑ کر اور اپنی ازار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال چیونٹی کے پیر سے مل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، ان کو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، بس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جباروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جباروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جبار کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کا حال بیان کیا، نیز یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے۔ پس 10 سردار نقیبوں نے عہد شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور عوج بن عنق کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن 2 شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم مت گھبراؤ اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ ترجمہ: بولی قوم، اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا، اور وہ بڑی ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی دونوں پر۔ وہ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے، اور وہ دونوں بزرگ نیک تھے۔ ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے اور دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم، بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار نہایت قوی ہے اور خدا تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا۔ اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ ترجمہ:
بولے موسیٰ علیہ السلام اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو، عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت خوبیاں بیان کی اور وہاں جو لوگ مسلط تھے عمالقہ ان کی قوت و زور میں بھی بیان کیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس اس ملک کی خوبی بیان کرنا اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور و قوت سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر جائیں۔ اس تفسیر کی وجہ سے 40 برس ملک شام کی فتح میں دیر لگی اور اتنی مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس کرن کے لوگ سب مر گئے تھے، مگر وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی جگہ پر ہیں۔ پھر وہیں دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں ہیں۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا۔ تب یوشع علیہ السلام بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر و استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں تب تک یہاں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل اللہ پر توکل کر کے اسی جگہ رہے، اور اس جگہ کا نام طے ہے جس جگہ یہ لوگ ٹھہرے رہے۔ اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے، اور وہ تہ درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے۔ اس میدان کا تہ کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس کا ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر عوج کے گئے، لوگوں کی محیب شکل دیکھ کر ڈرے اور خالق حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب عوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا پکڑ کر چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دیں اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا، وہیں مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل تہ مذکورہ میں تھے اور ادھر لاش عوج بن عنق کی میدان میں پڑی تھی اور گوشت پوست گل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔